ویلکم ٹو اکرم ڈیری فارم چینل. ہمیں آج سنتوش نگر پہ اور مولانا طاہر بھائی سے کچھ خاص باتیں کریں گے ہم اس کے اندر. یہاں پر تلنگانہ کے بکرے سیل کے لیے بھی اویلیبل ہے اور آن لائن جو کٹنگ کا انتظام ہے. لاسٹ ایک ویڈیو بتلایا تھا میں آپ لوگوں کو, ابھی تھوڑا سا اور ڈیٹیلز میں بتلاؤں گا یہاں پر, اور بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے اس کے اندر. خاص طور پر جو بکروں کی ایج لمٹ ہے وہ بھی بات کروں گا میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہے مولانا؟ جی الحمد للہ. جی مولانا طاہر بھائی, آپ کے پاس یہ جو سارے بکرے ہیں یہ کہاں پر لوکیٹڈ ہے, ابھی ہے کہاں پر؟ ابھی فی الوقت تو چولڑا میں ہے, وہاں پر ہمارا فارم ہے, تو جی فارم میں ابھی چل رہے ہیں, انشاءاللہ آ جائیں گے کل تک. اچھا, تو اس میں تلنگانہ ہے اور کچھ نیلور جڑوپی ہے, یہ سب ملے ہوئے ہیں. یہ سبھی قربانی کے لائق ہے؟ ہاں الحمدللہ, یہ پورے قربانی کے لائق اور پورے پیور تلنگانہ ہے. جی. یہ جو جانور ہے آپ کے پاس, یہ سارے بکرے, یہ کیا پرائس سے سٹارٹ ہے آپ کے پاس جوڑی کے حساب میں؟ یہ مختلف ہے اس میں, جی جیسا 20,000 روپے جوڑی ہے, 18,000 روپے بھی جوڑی ہے, جی, 22,000 روپے بھی جوڑی ہے. یعنی 18,000 سے 22,000 تک آپ کے پاس یہ آسکنگ پرائس ہے, اور اس جی میں نیگوشیبل بھی کریں گے آپ؟ جی بالکل. چلیے بہت اچھی بات ہے. اور اگر یہ لائیو بکرے دیکھنا رہا تو کب تک آئیں گے آپ کے پاس؟ انشاءاللہ کل تک آ جائیں گے. کل مل جائیں گے جی انشاءاللہ. تو ویسے بھی ابھی رات کے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا, یہ واٹس ایپ والی ویڈیو ہے, اس وجہ سے آپ لوگوں کو میں یہ لک بتلا رہا ہوں. انشاءاللہ یہاں جب مال آ جائیں گے تو لائیو ویڈیو بھی وہ بتلاؤں گا آپ لوگوں کو. لائیو آئیے, آ کے چیک کر کے لے سکتے. اس میں ایک بہت خاص بات بتلانے والا ہوں ایج کے تعلق سے. میں سب سے پہلے جو آن لائن سروس ہے اس کی ڈیٹیل بتلائیے. جی, جیسا پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا گیا تھا, پچھلے سال کی طرح اس سال میں بھی کیا ہے, قربانی کا پورا کٹوائی وغیرہ کا نظم ہے یہاں پر ہمارے پاس ہی, گھر پر ہی ہوں گا قربانی وغیرہ کا نظم, جس میں یہ ہے کہ 2 قسم کے ہیں, ایک 10,300 والا ہے اور ایک 12,800 والا. 10,300 میں جس میں 9 سے 11 کلو گوشت رہیں گا, اور 12,800 میں 12 سے 14 کلو گوشت رہیں گا. اب یہ یہاں پر جو صفائی کے ساتھ کٹنگ وغیرہ ہوں گا, پورا بکرے کے پارٹس جو ہے سرا پایا وغیرہ الگ پیک کر کے, اور بوٹی وغیرہ اس کو صفائی کے ساتھ پورا الگ پیکنگ کے ساتھ, کلیجی گردے دل وغیرہ سب کچھ ہر طریقے سے سب پیکنگ کے ساتھ, اور گوشت کی کٹنگ جس طریقے سے پیسز وغیرہ بنانا ہے اس طریقے سے پیسز پیکنگ وغیرہ کے ساتھ آپ کو گھروں تک انشاءاللہ پہنچانے کا نظم ہے. چلیے بہت اچھی بات ہے. اور جیسے کسی کے پاس اگر مجبوری ہے, کوئی اگر اپنے گھر پہ قربانی نہیں کر سکتے, یا کسی کے پاس جینٹس نہیں ہے, اگر لیڈیز ہے, تو ویسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید والا کام ہے. دیکھیے فائدہ مند ہے. آپ لوگ آرڈر بک کرا سکتے ہیں یہاں پر, اور آپ کا جو گوشت رہے گا قربانی کے بعد کا, آپ کی قربانی بھی ادا ہو جائیں گی. اس کا جو چرم رہیں گا, جو چمڑا, وہ مستحق مدرسوں تک یا پھر لوگوں تک پہنچا دیا جائے گا. جو پارٹس ہے یہ سارے چیزیں آپ کے گھر تک بحفاظت پیکنگ کے ساتھ پہنچا دی جائے گی. اور ایک جو سوال ہے یہاں پر اسپیشلی, جیسے میں انفارمیٹیو ویڈیو بولا تھا آپ لوگوں کو, وہ سوال بھی میں کروں گا یہاں پر کہ کیا ایج کے بکرے کاٹنا چاہیے اور کیا لمٹ ہے. یہ ساری چیزیں میں مولانا سے لائیو بات کر کے آپ لوگوں کو بتلاؤں گا اس کے اندر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا طاہر صاحب, ابھی جیسے ہم بتلا رہے تھے اس کے اندر خاص جو ایج لمٹ کے بارے میں ہے, سب سے پہلے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ سے لیں گے, اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے ہم. جیسے بڑے جانور ہے جیسے بلس وغیرہ ہے یا اونٹ ہے, اس کے لیے شرط کیا ہے ایج کی؟ جی دیکھیے, میں آپ کو کتاب میرے سامنے ہے اور حوالے کے ساتھ انشاءاللہ بتاؤں گا. جی, تو یعنی بکروں کا بھی آپ ساتھ ہی میں بتلا دیں گے؟ بالکل بالکل. جی, تو اس میں بکرے کے بارے میں تفصیل یہ لکھی ہوئی ہے. جی, اس میں یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹاپک قربانی کے جانوروں کی عمریں. تو قربانی کے جانوروں کی عمریں کیا ہوں, تو اس بارے میں درج ذیل تفصیل ہے. پہلا نمبر ایک یہ ہے کہ بکرا بکری 1 سال کا مکمل ہو چکا ہو. بکرا بکری یعنی جو کڑکے جو دیسی آتے اس کے تعلق سے ہے, اس کے لیے تو 1 سال ہونا ضروری ہے. ضروری ہے. البتہ دمبا یا بھیڑ اگر فربا ہو یعنی موٹا ہو اور صحت مند ہو تو 1 سال سے کم بھی ان کی قربانی درست ہے. دمبا یا بھیڑ یعنی یہ جو مینڈے وغیرہ ہے, یہ سب بھیڑ کے اندر ہے, کے کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. جی, یعنی 1 سال سے اگر کم بھی رہ رہے ہیں اور صحت مند ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. بالکل. جبکہ لیکن ایک شرط یہ ہے اس میں کہ 6 مہینے سے زائد کے ہو. اچھا, کم سے کم 6 مہینے کے اوپر رہنا چاہیے. 6 مہینے رہنا ہے. جی. اور بڑے جانوروں میں لیے یہ ہے کہ گائے بھینس 2 سال کے مکمل ہو چکے ہوں, ان کے لیے تو ضروری ہے کہ 2 سال کے ہوں. اونٹ کے لیے ہے کہ 5 سال کا مکمل ہو. اچھا, اونٹ کے لیے 5 سال ہے. جی بالکل. جی, یہ شرط ضروری ہے. جی جی. مولانا یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے, کہاں پر ہے مینشن اس کی ڈیٹیل؟
کتاب ہے در مختار جی اور جلد نمبر 9 ہے اور صفحہ نمبر 465 ہے، ہوں جس میں یہ ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ جی چلیے، جیسے بہت خاص انفارمیٹیو چیزیں یہ ضروری ہے قربانی کے تعلق سے جاننے کے لیے بھی، جیسے کچھ سوال آئے تھے لاسٹ ٹائم کہ بکرا بھی 1 سال کا رہنا ضروری ہے اور بھیڑ یعنی مینڈا بھی 1 سال کا رہنا ضروری ہے، لیکن یہاں پر حوالے کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتلا رہا ہوں، مولانا کے سامنے کتاب بتلا کے شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، تاکہ نالج بھی آ جائے آپ لوگوں کو، اور جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے ان تک معلومات پہنچے بھی۔ بھیڑ کے اندر دمبا اور مینڈا یہ سب ایک ہی کیٹیگری کے ہیں، ان کے لیے شرط ہے 6 مہینے کے اوپر رہنا، لیکن صحت مند یعنی 1 سال کے آس پاس کا اگر وہ دکھ رہا تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن جو بکرے رہتے یا بکری ہے ان کے لیے 1 سال شرط ضروری ہے، اور 1 سال کی پہچان سامنے کے جو 2 دانت لگتے ہیں دودھ کے دانت نکلنے کے بعد وہ 1 سال میں لگتے ہیں، تو یہ دیکھ کے آپ خریدی کریے۔ اور گائے بھینس کے لیے 2 سال یہ ضروری ہے، اونٹ کے لیے 5 سال ضروری ہے۔ پھر میں آپ کے ٹاپک پہ آؤں گا مولانا، آپ کے پاس جو آن لائن سروس ہے تو اس کے اندر جو سامان ہوتا ہے ایکسٹرا، جیسے سرے پائے ہے یا پھر اندر کے جو سامان ہیں، یہ صفائی کے ساتھ میں آپ پیکنگ کر کے بھیجائیں گے؟ بالکل پورا صفائی کے ساتھ انشاءاللہ، ہر چیز الگ الگ بھیجا الگ پیک کریں گے، سرا پایا الگ، اور یہاں تک کہ بوٹی جو رہتی ہے نا اس کو بھی پائپ لائن جو رہتا ہے اس کو بھی پورا صفائی کے ساتھ پیک کر کے، ہر چیز الگ الگ پیکنگ کر کے، گوشت وغیرہ سب پیسز وغیرہ صحیح طریقے سے بنا کے انشاءاللہ گھروں تک پہنچانے کا نظم ہے۔ جی، تو کیا ٹائم رکھنے والے ہیں آپ ڈیلیوری کا؟ انشاءاللہ کوشش ہم کریں کہ جلد سے جلد انشاءاللہ پہنچ جائے، امید ہے کہ ظہر سے پہلے تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گا، یعنی میکزیمم ظہر تک آپ گھروں تک پہنچا دیں گے، انشاءاللہ۔ اور آپ کے بکرے اگر لائیو دیکھنا ہو تو کل تک یہاں پر مل جائیں گے، جی بالکل، یعنی حیدرآباد کے انڈر میں آ جائیں گے، لائیو دیکھ کے آئیے، آپ لوگ دیکھ کے چیک کر کے لیجیے، انشاءاللہ اگر ہوا تو میں اس کی بھی اپڈیٹ ویڈیو بناؤں گا، یا پھر آپ اسی نمبر پہ ٹائٹل کے کال کر کے آن لائن بکنگ بھی کروا سکتے ہیں، یا پھر یہاں سے بکرے بھی خرید سکتے ہیں۔ اسٹارٹنگ پرائز 18,000 سے پیر ہے آپ کے پاس، تو 22,000 تک یہ پیر کا ریٹ ہے، جوڑی کا ریٹ ہے، بالکل، یعنی 9,000 سے لے کے 11,000 تک کا بکرا ہے آپ کے پاس۔ بالکل، اور تلنگانہ بھی ہے، اس میں نیلور جڑوپی بھی ہے، اپنی پسند کے حساب سے ویٹ کے حساب سے اس کا ایک ریٹ رہیں گا، یعنی تول کے نہیں ہے، ایک عدد کے حساب سے رہیں گا انشاءاللہ۔ جی، اور مولانا ویٹ کے حساب سے بکرا لینا بہتر ہے یا پھر ڈائریکٹ عدد کے حساب سے لینا افضل ہے؟ یہ طریقہ بتلائیے۔ قربانی تو میں بھی سمجھتا ہوں شاید دونوں کی بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو کیا بہتر ہے یہ بتلائیے۔ قربانی کا جانور جو ہے ہم ویٹ کے حساب سے بھی لے سکتے، عدد کے حساب سے بھی لے سکتے، جی، لیکن مناسب نہیں ہے کہ ہم ویٹ کر کے لیں، کیونکہ ہم قربانی ہے، ہم اپنے عزیز ترین چیز کو قربان کرنا ہے، ہمارا مال ہے، ہم اس سے کیا ہے اچھے سے اچھی چیز کیا ہے، ہم اس سے خوبصورت جانور خریدیں اور زیادہ کوالٹی والا جانور خریدیں۔ آج کل ایسا ایک عام رواج بن گیا کہ جہاں پر کم سے کم ہو اور جیسا بھی ہو لیکن بس قربانی کا قابل ہو گیا لے لیا، ایسا نہیں، بلکہ ہم جب قربانی دے رہے ہیں اپنی اہم چیز کو ہم اس کے اندر قربان کر رہے ہیں، یعنی مال کو، تو ہم بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ قربانی اللہ کے راہ میں دیتے اور قبولیت کی ایک چیز ہے یہ، تو کوشش کرنا چاہیے اپنے اعمال بڑھانے کے لیے، اور یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اسی لیے بہت خوبصورت جانور، اچھے جانور اگر آپ کی استطاعت ہو تو کوشش کریے اچھے سے اچھا جانور لینے کے لیے۔ ایسے ضروری نہیں ہے آپ کوئی بھی جانور لے لیے، قربانی ہو گئی دے دیے، تو میں ان سے خاص طور ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جس کی استطاعت ہے وہ لوگ اچھے سے اچھا جانور لیجئے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنا ہے اور اللہ قبول بھی کرے گا انشاءاللہ۔ آپ کے پاس لاٹس بھی اویلیبل رہیں گے؟ جی بالکل، جی، ابھی یہ جو لاٹ ہے یہ بھی آپ سیل کریں گے؟ بالکل، اگر لاٹس لینا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی اچھا خاصا ہم اس میں ڈسکاؤنٹ کے ساتھ انشاءاللہ اس کو بھی دیتے ہیں۔ ایک ایوریج کیا ریٹ رہے گا لاٹس کے بکروں کا؟ انشاءاللہ 18,000 روپے جوڑی نکال دیں گے انشاءاللہ۔ 18,000 سے جوڑی دے دیں گے۔ آپ کے پاس ہی جو بکرے ہیں ابھی، یعنی جیسے 18,000 سے جوڑی سٹارٹ ہے اور 22,000 تک ہے، اگر یہ پورا لاٹ اگر کوئی لے لیا تو کیا ریٹ سے دیں گے آپ؟ اگر کوئی پورا لاٹ لے لیں گے تو 18 سے انشاءاللہ جوڑی کے حساب سے دے دیں گے پورا لاٹ، یعنی لاٹ پورا کمپلیٹ 18 کا ہی ریٹ لگا کے دے دیں گے آپ، یعنی 9,000 سے دے دیں گے؟ بالکل جی، تو ابھی آپ کے بکرے جب یہاں لائیو سامنے آ جائیں گے تو لوگ آ کے دیکھ بھی سکتے ہیں، اس حساب سے انشاءاللہ پسند کر کے بات بھی کر لیں گے۔ کوشش کروں گا میں انشاءاللہ اور بھی اچھی چیزیں بتلانے کے لیے، اسی طرح اور بہت سارے ویڈیوز بتاتا رہوں گا میں۔ چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کریے۔ تھینکس فار واچنگ، تھینک یو۔